Now coming to the next topic, that is IR is basically a scientific study. جس وقت ہم نام لیتے ہیں سوشل سائنسز کے، انٹرنیشنل ریلیشنز، سوشولوجی، اکنامکس، سائیکالوجی، ہسٹری، پولیٹیکل سائنس، ایک لے مین، آرڈینری انسان جس کو اتنا آئیڈیا نہ ہو، نو ہاؤ نہ ہو، وہ ان سائنسز کو آرٹس یا ہیومینٹیز کی کیٹیگری میں بالکل لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز یا اس طرح کی جتنی بھی سوشل سائنسز ہیں ان میں کوئی بھی ایکسپیریمنٹ نہیں ہوتا، ان میں کوئی بھی سائنٹیفک اسٹڈی نہیں ہوتی، فیکٹس نہیں ہوتے، ایویڈنسز نہیں ہوتے، تو یہ سائنٹیفک اسٹڈیز نہیں ہوتی، جسٹ ڈیبیٹ ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، اینڈ دیٹس آل. بلکہ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو میں نے شاید بتایا ہو اپنی کلاس میں، جب ہم کالج میں نے لیکچر لیے تھے تو میں نے آپ کو شاید بتایا ہو کہ بیسیکلی سائنس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک سوشل سائنس ہوتی ہے، ایک فزیکل سائنس ہوتی ہے. سوشل سائنس جو ہوتی ہے وہ آپ کی سوسائٹی، وہ ایک سسٹمیٹک اسٹڈی ہوتی ہے آپ کی سوسائٹی کی. ٹھیک ہے، اور سوسائٹی میں بہت سارے کمپوننٹس آ جاتے ہیں. وہ اکنامک بھی ہوتا ہے، اسپیکٹ آ جاتے ہیں. وہ ایک اکنامک اسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے، پولیٹیکل اسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے، کلچرل اسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ سوشل اسپیکٹ ہو سکتا ہے، سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہو سکتا ہے. اور جو نیچرل سائنس ہوتی ہے، فزیکل سائنس ہوتی ہے، وہ آپ کے فزیکل آبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، نیچرل آبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو موسٹلی جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیچرل سائنسز ہوتی ہیں، جو فزیکل سائنسز ہوتی ہیں، وہ اصلی سائنسز ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں تو وہ زیادہ امپورٹنس بھی انہیں کو میری ہوتی ہے، اور لگ رہا ہوتا ہے کہ زیادہ ڈیفیکلٹ جو ہیں وہ نیچرل فزیکل سائنسز ہیں. حالانکہ جو زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں، جو زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں، وہ سوشل سائنسز ہوتی ہیں. سوشل سائنسز جو ہیں وہ بیسیکلی انسان کو اسٹڈی کر رہی ہوتی ہیں، انسان کے اسپیکٹس کو اسٹڈی کر رہی ہوتی ہیں، اس کے ارد گرد کی چیزوں کو اسٹڈی کر رہی ہوتی ہیں، جو کہ بہت مشکل ہے. کیونکہ نیچرل سائنسز اور فزیکل سائنسز تو ایسی چیزیں ہیں جو اسٹیٹک چیزوں کو پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے، جو چیز ازل سے لے کے ابد تک وہ چیزیں سیم کی سیم رہیں گی. آپ کوئی لا بنا لیتے ہو تو وہ لا شروع سے لے کے آخر تک ویسا کہ ویسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے اسے بنا لیا، اینڈ تک وہ ویسا ہی ہوگا، جیسا جو آپ نے جتنے اس میں کمپوننٹس ڈالے، اور اینڈ رزلٹ جو آپ کو ملے گا وہ شروع سے لے کے آخر تک ویسا ہی ہوگا. اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی ود دا پیسج آف ٹائم یا ٹیکنالوجی یا ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا. یا اس طرح اگر آپ بایولوجیکل سائنسز دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، یا مڈل ایج کا ہو. تو فزیکل سائنسز وہ چیزیں اسٹڈی کرتی ہیں جو اسٹیٹک ہوتی ہیں، جن میں چینجز نہیں آتی. لیکن کمپلیکیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں، جو سائنس ہوتی ہے، وہ سوشل سائنسز ہوتی ہیں. کیونکہ سوشل سائنسز انسان سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، انسان کے اسپیکٹس کو پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور انسان بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. ہر اگلے منٹ میں، ہر اگلے مومنٹ میں انسان کا مائنڈ بدلتا ہے، اس کے اسپیکٹ بدلتے ہیں، اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کے ارد گرد کی سراؤنڈنگ بدلتی ہے. آج سے ہزاروں سال پہلے کے انسان، اس کی ارد گرد کی اس کی سراؤنڈنگ، اس کی انوائرمنٹ، اس کی پالیٹکس، اس کی جغرافی، اس کی سائیکالوجی از فار ڈفرینٹ دین ٹوڈے. کہ آج کا انسان جو ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہے، زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. ارد گرد کی ٹیکنالوجیز نے اس کی سوچ کو، اس کے پرسپیکٹیو کو، اس کی سراؤنڈنگ کو زیادہ کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے. تو زیادہ ہوگی لمبی بات. تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ سوشل سائنس اور فزیکل سائنس دونوں سائنسز ہی ہوتی ہیں، دونوں میں ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، دونوں میں امپریسزم ہوتا ہے، دونوں میں آپ دونوں فیکٹس پہ بیس کرتی ہیں. تو انٹرنیشنل ریلیشنز بھی بیسیکلی اٹ از بیسڈ اپون فیکٹس، ایویڈنسز اینڈ امپریسزم. یہاں پہ ٹل 1949 it was not like a scientific اسٹڈی، سائنٹیفک سبجیکٹ. کیونکہ اس سے پہلے اس کو لنک کیا جاتا تھا، انٹرنیشنل ریلیشن کو بس لنک کیا جاتا تھا ڈیبیٹ سے، ڈسکشن سے. ٹھیک ہے، اس طرح کی اس پہ امپریسزم نہیں ہوا ہوا تھا، اس طرح کی سائنٹیفک انالیسس نہیں ہوا ہوا تھا. پھر اس کے بعد کیونکہ 1949 کے بعد بہت سارے ایسے سبجیکٹ آئے، بہت سارے ایسے اسکالرز آئے، فلاسفرز آئے، جنہوں نے سائنٹیفک انالیسس کیا، اور پھر سبجیکٹ میٹر کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوریز انہینس ہوئی، اور بہت ساری تھیوریز آئی. کیونکہ جو میجر کلاسیکل تھیوریز تھی، جب ہم آگے تھیوریز پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شروع میں صرف 2 میجر تھیوریز تھی، اپروچز تھی.
اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. پھر ایک موومنٹ آئی, پھر اس کے بعد بہت ساری چینجز آئی, بہت ساری پرسپیکٹیو آئی, بہت ساری ڈیفینیشنز آئیں, ڈفرینٹ لینزز کے تھرو انٹرنیشنل ریلیشنز کو ایکسپلین کیا گیا, انٹرنیشنل سسٹم کو ایکسپلین کیا گیا. تو till 1949 it was not that scientific, and after that it was highly scientific. It is based upon facts and evidences and empiricism. Word empiricism, it is new for you people, کہ آپ لوگوں کے لیے یہ چیز ایک نیا ورڈ ہے. امپیریسزم اگر ہم کلاس میں ہوتے تو میں ڈیفینیٹلی آپ سے یہ کوشچن کرتی اور آپ کو نہیں آ رہا ہوتا. تو امپیریسزم بیسیکلی ایک ایکسپیریمنٹ, ایک سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے. ایک تو ہم لیب میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں نا, جو فزیکل سائنسز کی لیب ہوتی ہیں, لیکن سوشل سائنسز میں آپ امپیریسزم کرتے ہو. امپیریسزم آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہو تھرو یور سینسز, ٹھیک ہے. یہ جو آپ کی سینسز ہوتی ہیں, سائٹ ہوگی, ٹچ ہوگی, اسمیل, ٹیسٹ, تو کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹچ کر کے, جب تک آپ چیزوں کو خود دیکھ نہیں لیتے, خود ٹچ نہیں کر لیتے, اس کو آبزرو نہیں کرتے, تب تک آپ چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, اس کا انالیسز نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ سوشل سائنسز میں امپیریسزم ہوتا ہے. سوشیولوجی کو دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی دیکھا جاتا ہے, اس چیزوں کو خود آبزرو کیا جاتا ہے, ٹچ کیا جاتا ہے. کہ جب تک آپ چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں نا, کہ جب تک انہیں منع کرتے رہو کہ کسی آگ کے پاس نہ جاؤ یا کسی بھی بجلی کے پاس مت جاؤ, وہ جائیں گے, کیونکہ انہوں نے خود چیزوں کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے. اور جب وہ جاتے ہیں, ان کو کوئی آگے سے ریئیکشن ملتا ہے, تو وہ ان کا امپیریسزم ہوتا ہے. تب وہ سیکھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ آگ گرم تھی واقعی میں, یا کرنٹ لگا ہے. تو اسی طرح سوشل سائنسز میں امپیریسزم ہوتا ہے, تب وہ چیز فیکٹس پہ بیس کرتی ہے. تو امپیریسزم کا ورڈ آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہو گیا ہوگا. تو بیسیکلی رادر دین اٹ ڈزنٹ بیسڈ اپون گیسز اینڈ opinions, assumptions and conjectures. Conjecture is اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انکمپلیٹ انفارمیشن یا ایسی انفارمیشن جو آدھی ادھوری ہو, ٹھیک ہے, اس پہ آپ اپنا کنکلوژن ڈرا کر لو, ٹھیک ہے. کنجیکچر کا مطلب یہ ہے. اس کے علاوہ مورگنتھا ایک بہت ہی رینون فلاسفر تھا انٹرنیشنل ریلیشنز کا. تو اس نے اپنی بک میں پالیٹکس امنگ نیشن, آپ کو نظر آ رہی ہوگی, میں نے یہاں پہ مینشن کی بھی ہے. He said that there is a difference between opinion and reality. Opinions are highly personal, biased and invisible, and they have high chances of error. ٹھیک ہے. تو اکارڈنگ ٹو مارگنتھا, اوپینینز جو ہوتے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں دین ریالٹی. ہر بندے کا اوپینین جو ہے وہ مختلف. آپ سامنے جو پڑی چیز ہوتی ہے, ایک فگر کوئی رکھ لیں, 6 کو اگر آپ اس کو رکھ دیں تو آپ ایک کارنر پہ کھڑے ہوں, دوسرے کو دوسرے کارنر پہ کھڑا کر دیں, تو ہر بندہ اپنے پرسپیکٹیو سے, اپنے اوپینین سے آپ کو بتائے گا کہ یہ 6 نہیں ہے, دوسرا کہے گا یہ 9 ہے. تو اصل میں ریالٹی جو ہے وہ کچھ اور ہوگی. تو ریالٹی اور اوپینین میں بہت فرق ہوتا ہے. اوپینین جو ہوتے ہیں وہ ہر بندے کا ایک اپنا اوپینین ہوتا ہے, وہ بائسڈ ہوتا ہے, کسی بھی طرف نیوٹرل نہیں ہو سکتا. لیکن فیکٹس جو ہوتے ہیں وہ ریالٹی پہ بیس کرتے ہیں, ایویڈنسز پہ بیس کرتے ہیں, امپیریسزم پہ بیس کرتے ہیں. وہ ویزیبل ہوتے ہیں, ڈیفینیٹ ہوتے ہیں اور نیوٹرل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مورگنتھا نے جو انٹرنیشنل پالیٹکس کے پرنسپل بیسیکلی پریزنٹ کیے تھے یا ڈرا کیے تھے, وہ اس نے یہ فیکٹس کی بیس پہ ڈرا کیے تھے. کہ اس نے یہ کہا تھا کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے جو لاز ہیں وہ آبجیکٹیو ہیں, سبجیکٹیو نہیں ہیں. آبجیکٹیو مطلب کہ جو چیز ویزیبل ہو, جو چیز آپ کو نظر آئے, جو آپ کے لیے کلیئر ہو, آپ اسے آبزرو کر رہے ہو, رادر دین سبجیکٹیو کہ آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی, تھیوریٹیکلی بس لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. آبجیکٹیو وہ تھیوریٹیکلی نہیں ہے, وہ پریکٹیکل بھی چیزیں ہو رہی ہیں, پریکٹیکلی بھی وہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس نے انٹرنیشنل پالیٹکس کے جو لاز ہیں وہ آبجیکٹیولی ایکسپلین کیے تھے.
اس کے علاوہ اس نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہیں وہ ہائپوتھیٹیکلی اسٹڈی نہیں ہوتی. ہائپوتھیٹیکلی کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا, ٹینٹیولی مطلب کہ ازمپشن کی بیس پہ آپ ازیوم کر لیتے ہیں نا, ہائپوتھیسز ہم بناتے ہیں ریسرچ میں, تو وہ ہائپوتھیٹیکلی آپ لاز نہیں ڈرا کر سکتے, ٹھیک ہے. بیسیکلی وہ فیکٹس پہ بیس کرتے ہیں, آپ جسٹ ایک ٹینٹیو اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ اس طرح ہو سکتا ہے یا اس طرح ہو سکتا ہے. سو آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں تھوڑی کلیئر ہو گئی ہوں گی. یہاں پہ ایک اور چیز تھوڑی آپ کو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ انٹرنیشنل پالیٹکس کا ڈفرینس میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں, تھوڑا امپورٹنٹ ہے. تو وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے وہ آپ کی بیسیکلی اسپیسیفک ہے, اس کا جو سینٹر ہے, فوکس ہے, وہ صرف پولیٹیکل فیلڈ سے ہے. آپ کی جو اٹ اونلی ڈیلز ود دا پولیٹیکل ریلیشن آف دا اسٹیٹ, ٹھیک ہے. تو انٹرنیشنل پالیٹکس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا اسپیسیفک سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. لیکن جس وقت ہم انٹرنیشنل ریلیشنس کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو ڈیفینیشن جب پڑھائی تھی, براڈر ڈیفینیشن اس کی میں نے پڑھائی تھی, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف ہم پولیٹیکل ریلیشن کو ڈیل نہیں کر رہے ہوتے, ایڈریس نہیں کر رہے ہوتے, اس میں ہر طرح کے ریلیشن اسٹیٹس کے درمیان کے جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, ادھر پولیٹیکل, اکنامکس, سوشل, کلچرل, ریلیجیس, انوائرمنٹل. تو یہ سارے جس وقت ہم انٹرنیشنل ریلیشنس کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک براڈ اسپیکٹرم ہوتا ہے, وہ ایک وائڈر فوکس دیتا ہے, وائڈر لینس دیتا ہے, ہر طرح کے ریلیشنس کو کور کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا اسپیسیفک ہو جاتا ہے, صرف پالیٹکس سے کنسرنڈ ہوتا ہے. تو ہوپ سو آپ کو تھوڑا سا یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. ادھر انٹرنیشنل ریلیشن از اے سائنٹیفک اسٹڈی اور جسٹ رینڈم ڈیبیٹ اور ڈسکشن. سو اٹ از بیسیکلی اے سائنٹیفک اسٹڈی, اٹ از اے سائنٹیفک سائنس بیسڈ آن فیکٹس اینڈ ایویڈنسز, ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹاپک پہ اگر ہم جائیں تو وہ ہے, اس کو جسٹ میں نے سوچا کہ اس کو ختم کرتے ہیں, پھر نیکسٹ کلاس جب ہماری ہوگی, نیکسٹ لیکچر جو ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ اپروچز کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو ہم نے جلدی جلدی ان چیزوں کو ختم کرنا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ نیو ایرا ہے, کیونکہ ہم نے تھرو آؤٹ انٹرنیشنل ریلیشن کو اسٹڈی کیا فرام دا ویری اسٹارٹ, سنس بگننگ, جہاں سے انٹرنیشنل ریلیشنس کا کانسیپٹ اسٹارٹ ہوا, وہ پولیٹینشین وار سے میں نے آپ کو بتایا, پھر اس کے بعد ویسٹ فیریا جو آپ لوگوں نے اسائنمنٹ پریزنٹیشن کی ہیں, پھر ورلڈ وارز وغیرہ, پھر اس کے بعد میں نے کولڈ وار کا آپ کو بتایا. تو کولڈ وار کے بعد جب 1990 میں کولڈ وار کا ایرا ختم ہو گیا, ڈس انٹیگریٹ ہو گیا یو ایس ایس آر, 15 اسٹیٹس میں ڈس انٹیگریٹ ہو گیا اور پھر رشیا بن گیا. اس کے بعد جو نیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک ایرا آیا تھا وہ تھا 9/11/2001 میں. آپ 9/11 ایک ایسا ایونٹ ہے جو ہر کسی کو پتہ ہے کہ 9/11 میں بیسیکلی ہوا کیا تھا. ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا, آپ سب کو پتہ ہوگا امریکہ میں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا. پینٹاگون پہ یہ اٹیک کیا گیا تھا. امریکہ کی وہ 2 بلڈنگس تھی جہاں پہ یہ اٹیک کیا گیا تھا, اور اس اٹیک کی وجہ سے اس ایرا میں ایک اور ایڈیشن, ایک اور سبجیکٹ ایڈ ہو گیا تھا انٹرنیشنل ریلیشن میں, وہ تھا ٹیررزم. تو یہاں پہ یہ ایرا جو ہے وہ بیسیکلی اس کو آپ رین آف ٹیرر بھی کہہ سکتے ہیں اس ایرا کو. تو کیا ہوا تھا کہ اس ٹاپک پہ بھی بہت کنٹروورسی ہے کہ ادھر یہ اٹیک جو تھا وہ ایکسٹرنل فورسز نے کیا تھا یا پھر انٹرنلی یہ کیا گیا تھا اٹیک. لیکن اس کنٹروورسی کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم ٹاپک پہ آتے ہیں کہ پینٹاگون پہ اٹیک کیا گیا تھا انٹرنل فورسز سے, ایک ٹیررسٹ اٹیک تھا جس نے کمپلیٹلی اس کو ڈسٹروائے کر دیا تھا. اور پھر اس کے بعد اس انسیڈنٹ نے امریکہ کی کافی جو اس کی گرپ تھی پوری دنیا پہ, اس کو ہر اسپیکٹ میں تھوڑا لوز کر دیا تھا. کہ یہاں پہ کوشچن رائز ہوا تھا کہ ویدر امریکہ لوز اٹس گرپ over the world, or either it make its grip stronger over the
ورلڈ. تو یہاں یہ پرابلم تھی کہ کوشچن رائز ہو رہے تھے اس ایرا میں کہ اگر امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے اس کی سیکیورٹی اس نے اتنی زبردست قسم کی سیکیورٹی امریکہ نے اسٹیبلش کی تھی, اگر وہ سیکیورٹی جو ہے وہ ایکسٹرنل ڈسٹرکٹیو فورسز سے یا پاور سے وہ سیکیور نہیں ہے, سیف نہیں ہے, تو کس قسم کی پھر سیکیورٹی جو ہے امریکہ نے اسٹیبلش کی ہوئی ہے. اگر امریکہ جیسی سپر پاور سیف نہیں ہے ٹیررزم سے, تو پھر پوری دنیا تو واقعی بالکل ہی جو ہے وہ, اس کے علاوہ جو ویکر اسٹیٹ ہیں ان کی تو بالکل ہی حال خراب ہو جائے گا کہ ان پہ ایزیلی اس طرح کے ڈسٹرکٹیو ٹیررسٹ اٹیک کیے جا سکیں گے. تو کیا ہوا تھا کہ اس ایرا میں ایک نیا پولیٹیکل ڈائنامک آ گیا تھا. اٹ کریٹڈ اے نیو پولیٹیکل ڈائنامک کہ آفٹر 9/11 انٹرنیشنل ریلیشنز, انٹرنیشنل پولیٹکس کو کافی اٹینشن ملی تھی, اور اسپیشلی جو زیادہ اٹینشن جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ایک ایسی چیز دنیا میں آئی تھی جو پہلے نہیں تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے جو ہو رہا تھا وہ آپس میں لڑتے تھے, اس سے پہلے جو بھی ہوتا تھا وہ ایک دوسرے کو مارتے تھے, لڑتے تھے, اور ایک دوسرے پہ وہ سب آرڈینیٹ کر کے دوسروں کو اس پہ قبضہ کر لیتے تھے, سپریس کر لیتے تھے, یا پھر ویپنز بناتے تھے. ایک آرمز ریس ان کی چلتی رہتی تھی, ایک سپر پاور کی دوسری سپر پاور کے ساتھ, یا پھر کولڈ وار چلی. تو جب ٹیررزم کا کانسیپٹ آیا, ٹیررزم کا ٹاپک آیا, تو یہ ایک بالکل نئی چیز آ گئی تھی جس نے پولیٹیکل ڈائنامکس ہی چینج کر دیے, انٹرنیشنل پولیٹکس کے, انٹرنیشنل ریلیشنز کے. پولیٹیکل ڈائنامکس بیسیکلی وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو پولیٹکس کو شیپ کرتے ہیں یا پولیٹکس کو انفلوئنس کرتے ہیں. پولیٹیکل ڈائنامکس میں پبلک اوپینین بھی آتا ہے, الیکشن بھی آتا ہے, پروپیگنڈاز بھی آتے ہیں, پولیٹیکل پارٹی بھی آتی ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی اسٹیٹ کا, کسی بھی کانٹیننٹ کے جو ڈائنامکس ہوتے ہیں, پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں, ان کو چینج کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ یہ بیسیکلی اس کو ہم رین آف ٹیرر بھی کہتے ہیں اس ایرا کو. تو جو سب سے زیادہ اس ایرا میں جو اٹینشن ملی تھی جس کانٹیننٹ کو, جس ایریا کو, جو گلوب کے جس کانٹیننٹ کو سب سے زیادہ اٹینشن ملی تھی, وہ تھا ساؤتھ ایشیا. اس ایرا میں کہتے ہی اس کو ڈیکیڈ آف ساؤتھ ایشیا ہیں, کیونکہ یہ ہوا تھا کہ 1998 میں, اگر آپ کو نہ پتا ہو تو, انڈیا اور پاکستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے. حالانکہ ان پہ بہت زیادہ NPT بھی سائن نہیں کی تھی, جو میں نے آپ کو رجیم بتائی تھی کہ NPT میں بیسیکلی یہ تھا کہ جن اسٹیٹ کے پاس نیوکلیئر پاور ہے, نیوکلیئر ویپن ہے, نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے, وہ انہی کے پاس رہے گا, اور وہ کسی کو بھی نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, کسی کے پہ شفٹ نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود انڈیا اور پاکستان, اور یہ بھی تھا کہ نئی جو اسٹیٹس ہیں, جو اسٹیٹ اس کو سائن کر رہی ہیں, وہ جو ہیں نیوکلیئر کیپیبلٹی نہیں اڈاپٹ کریں گی یا ویپن نہیں بنائیں گی, تو ان کو پھر کچھ اس کے اس ٹریٹی کے اکارڈنگ کچھ انہیں بینیفٹ بھی تھے. لیکن انڈیا اور پاکستان نے ایسا نہیں کیا. کیونکہ انڈیا جو تھا وہ اس وجہ سے کہ انڈیا اپنے اس سب کانٹیننٹ میں, اپنے ریجن میں, جو ہمارا ساؤتھ ایشین ریجن ہے, اس میں ایک افینسو پاور بننا چاہ رہا تھا. مطلب سپر پاور, جیسے سپر پاور ہے امریکہ پوری دنیا میں, تو وہی کام جو ہے انڈیا اس کانٹیننٹ, اس ریجن میں کرنا چاہ رہا تھا. لیکن اس کے پاورفل بننے سے سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا تھا وہ پاکستان کا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دونوں ٹریڈیشنل رائیولس ہیں. تو جتنا انڈیا پاورفل ہوگا اتنا پاکستان کو وہ تھریٹ ہوگا, اس کی سیکیورٹی کو تھریٹ ہوگا. تو جیسے فرسٹ نیوکلیئر ٹیسٹ انڈیا نے کیا تھا وہ 1970s میں کیا تھا, تو اس کے بعد سے پاکستان کی اسٹرگل بھی اسٹارٹ ہو گئی تھی کہ کس طرح نیوکلیئر کیپیبلٹی آپ لے لیں اور کس طرح نیوکلیئر ویپن آپ بنا لیں. تو پھر 1998 میں باقاعدہ دونوں نے ٹیسٹ کیے تھے, پہلے انڈیا نے کیا تھا اور پھر پاکستان نے ٹیسٹ کیے تھے. تو دونوں نے نیوکلیئر کیپیبلٹی جو ہے وہ دونوں کے پاس آ گئی تھی, تو ایک رف بیلنس آف پاور دونوں کے درمیان آ گیا تھا. اور اس کی وجہ سے اس ریجن کو کافی اٹینشن ملی تھی, کافی اس پہ زیادہ انٹرنیشنل پولیٹکس کا جو
فوکس تھا وہ اس طرف شفٹ ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد جو ٹیررزم آیا, پھر اس کے بعد ٹیررزم کے لیے یہ چیز ڈکلیئر کر دی گئی کہ افغانستان جو ہے وہ سیف ہیون ہے ٹیررسٹ کے لیے. پھر زیادہ اٹینشن جو ہے وہ اس کی طرف ڈائیورٹ ہوگی کہ اگر یہ کہا گیا تھا کہ اگر افغانستان سیکیور ہے تو پوری دنیا سیکیور ہے. پھر 3 سال کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے افغانستان میں چیزیں کر کے وہ جو حالات آپ کو پتہ ہوئے تھے, اس کے علاوہ افغانستان میں چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کیا گیا. تو پھر یہ بات کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں کنٹروورسیز ہیں, چیزیں ایکچولی کیا ہوتا ہے وہ چیزیں اندر کی ہوتی ہیں, اور جو سامنے تھیوریٹیکلی یا آپ کو بتا دیا جاتا ہے ٹی وی پہ, جیسے 9/11 کا اٹیک تھا, انٹرنلی کیا ہو رہا ہے اور ایکسٹرنلی کیا بتایا جا رہا ہے. تو ہر چیز پہ کنٹروورسی ہے, کوئی بھی ایک آپ ڈیفینیٹ کنکلوژن نہیں دے سکتے. سوشل سائنسز میں آپ کبھی بھی ڈیفینیٹ کنکلوژن, ڈیفینیٹ ڈیسیژن نہیں دے سکتے, ڈیفینیٹ رزلٹ نہیں لے سکتے, کیونکہ اس میں چینجز ہوتی ہیں اور انٹرنلی چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں, ایکسٹرنلی چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں, ہڈن ہیجمنیز ہوتی ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ تھا کہ پھر وہ جو طالبان جو ٹیررسٹ تھے وہ پھر پاکستان موو ہو گئے, ایران, عراق, اسرائیل وغیرہ. تو پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہو شاید کہ مشرف کے ایرا میں پھر ایک کانٹریکٹ سائن کیا گیا وہ ڈرون اٹیک والا, کہ اس ٹائم پہ پاکستان کو سیف ہیون ڈکلیئر کیا گیا تھا ٹیررسٹ کے لیے. تو پھر مشرف کے ایرا میں وہ کانٹریکٹ سائن کیا گیا تھا ڈرون اٹیکس والا, جس میں بہت تباہی مچی تھی پاکستان میں. تو یہ بیسیکلی ایک پورا سنس بگننگ ٹل 2001 کے میجر چینجز جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں, انٹرنیشنل پالیٹکس میں آئی تھی, تو وہ ہم نے اس کو اس طرح سم اپ کر لیا ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ لوگ کوشچن کیجیے گا, اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم اس کی اپروچز کی طرف جائیں گے. یہاں پہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو ایولیوشن کا پروسیس تھا وہ ختم ہوا ہے. تھینک یو.